کہا جاتا ہے رومن بادشاہ کلیڈیس جنگ کے لیے ایک بہت بڑی فوج تیار کر رہا تھا، لیکن زیادہ تر لوگ اپنا گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس لیے بادشاہ نے سپاہیوں کی شادی پر پابندی لگا دی۔ اس فرمان کے باوجود سینٹ ویلنٹائن مقامی چرچ کے ایک پادری نے خفیہ طور پر شادی کرائی۔ جب بادشاہ کو ویلنٹائن کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ ایک دن جیل کے محافظ نے اپنی بیٹی سے اس کی کوٹری میں ملنے کے لیے کہا، چنانچہ سینٹ ویلنٹائن کو جیلر کی لڑکی سے محبت ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے اسے 14 فروری کو سزائے موت دی گئی۔ تب ہی سے 14 فروری روم میں محبت کرنے والوں کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ واقعہ جو بھی ہو اور جس مقصد کے لیے بھی ہو، اس کا آغاز کیا گیا، لیکن آج اس رسم بد نے ایک طوفان بے حیائی برپا کر دیا۔ عفت و عصمت کی عظمت اور رشتہ نکاح کے تقدس کو پامال کر دیا، اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں آزادی اور بے باکی کو پیدا کیا۔ معاشرہ کو پراگندہ کرنے اور حیا اور اخلاق کی تعلیمات اور جنسی بہرہ روی کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ برسر عام اظہار محبت کے نت نئے طریقوں کے ذریعے شرم و حیا، ادب و شرافت کو ختم کر ڈالا۔ ویلنٹائن ڈے نے پاکیزہ معاشرہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ بدامن اور داغدار کیا، اخلاقی قدروں کو تہس نہس کیا، اور رشتوں، تعلقات، احترام، انسانیت تمام چیزوں کو پامال کیا۔ لال گلاب اور سرخ رنگ اس کی خاص علامت ہے۔ پھول کی تقسیم اور اس موقع پر ویلنٹائن کارڈ کا تبادلہ بھی اظہار محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بڑے پیمانے پر اس کی تجارت ہوتی ہے اور ہوس پرست اس کو منہ بولے دام میں خریدتے ہیں۔ منچلوں کے لیے ایک مستقل تفریح کا سامان بن گیا۔ ویلنٹائن کی جھوٹی محبت کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو مختصر جملوں میں بیان کیا کہ عشق کا بھوت نفرت میں بدل گیا۔ محبت کی شادی کا دردناک انجام، خاوند کے ہاتھوں محبوبہ کا قتل۔ عشق کی خاطر بہن نے بھائی کا قتل کر دیا۔ محبوبہ محبوب سمیت حوالات میں بند۔ محبت کی ناکامی پر دو بھائیوں نے خودکشی کر لی۔ محبت کی ناکامی میں نوجوان ٹرین کے آگے کود گیا۔ جسم کے دو ٹکڑے۔ ناکام عاشق نے لڑکی کو والدین، چاچا اور ایک بچی سمیت قتل کر ڈالا۔ یہ اخباری سرخیاں ہیں جو نام نہاد محبت کی بنا پر معاشرتی المیہ بنی آئے روز اخبارات کی زینت بنتی جا رہی ہے۔ اسلامی معاشرے کی روایت تو کہتی ہے کہ راہ چلتی عورت کے قدموں کی آہٹ بھی کسی غیر محرم کے کانوں تک نہ جائے۔ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ جس کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے تاکہ میرے کفن پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔